بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ تکبر ہے۔ آج سوسائٹی میں دیکھا جا رہا ہے لوگ تکبر کا شکار ہیں، اس مہلک بیماری میں مبتلا ہیں۔ آج گلیوں میں، بازاروں میں، ہاسپٹلز میں، اداروں میں، ایون کہ مساجد میں لوگ اس بیماری میں مبتلا ہیں۔ تکبر ایک ایسی بیماری ہے جس میں جو انسان اس میں مبتلا ہو جاتا ہے، جس کو تکبر کی بیماری لگ جاتی ہے، وہ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ان سے بہتر ہوں اور دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے۔ اپنی کسی خوبی کی وجہ سے وہ دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے اور خود کو بہتر سمجھتا ہے۔ آج سوسائٹی میں ہمارے پاس اس کی بہت سی مثالیں ہیں۔ اب ایک شخص کو لے لیجئے، وہ جس میں تکبر ہوتا ہے، اس شخص کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ اسے یہ تو بہت اچھا لگتا ہے، وہ یہ تو چاہتا ہے کہ میں کہیں جاؤں، لوگ بیٹھے ہوں اور اٹھ کے میرے استقبال میں مجھے سلام کریں اور مجھے عزت سے بٹھائیں، لیکن وہ یہ نہیں چاہتا کہ اگر میں بیٹھا ہوں اور کوئی آئے اور میں اس کے احترام میں کھڑا ہو جاؤں تو یہ تکبر ہے، یہ تکبر کی نشانی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم ہوٹلز میں جاتے ہیں یا ریسٹورنٹس میں جاتے ہیں تو وہاں بھی آبزرو کیا گیا ہے کہ لوگ جب وہاں ویٹرز کو بلاتے ہیں یا جو سرو کر رہے ہوتے ہیں لوگ ان کو بلاتے ہیں تو ایک حقارت جو ہے وہ نظر آتی ہے ان کے بلانے میں۔ تو ایون کہ اگر عمر میں ان سے کوئی بڑا بھی ہے سرو کرنے والا ویٹر تو بڑی حقارت سے ایک تکبر کا ایلیمنٹ نظر آتا ہے، حالانکہ سب انسان ایک جیسے ہیں، تو پھر تکبر کس چیز کا؟ اس کے علاوہ لوگوں میں تکبر کی مختلف اقسام ہیں، اس کے اسباب ہیں۔ دولت کا تکبر ہوتا ہے لوگوں میں، نالج کا تکبر ہوتا ہے لوگوں میں، اس کے علاوہ حسن و جمال کا تکبر ہے، طاقت کا تکبر ہے، نسب کا تکبر ہوتا ہے لوگوں میں، اور ایون کہ عبادت کا تکبر بھی ہوتا ہے۔ تو یقین جانیے کہ تکبر کسی خوبی کی وجہ سے بھی آپ میں اگر تکبر آ جاتا ہے تو وہ آپ کی تمام خوبیوں کو ختم کر دے گا۔ اگر آپ میں نالج ہے، بہت زیادہ نالج ہے، اور آپ اپنے نالج پہ تکبر کرتے ہیں تو آپ کا نالج ختم ہو جائے گا ایک دن۔ اگر آپ اپنی دولت پہ تکبر کرتے ہیں، اپنی دولت کی وجہ سے خود کو دوسروں سے بہتر سمجھتے ہیں تو یقین جانیے دولت ختم ہو جائے گی آپ کی۔ آپ اس کی بیس پہ لوگوں کو حقیر سمجھتے ہیں، آپ اپنے علم کی بیس پہ دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں تو علم ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ کا حسن ہے، حسن و جمال ہے، آپ اپنے حسن کی بیس پہ خود کو افضل سمجھتے ہیں اور دوسروں کو آپ حقیر سمجھتے ہیں تو یقین جانیے آپ کا حسن ختم ہو جائے گا۔ آپ میں طاقت ہے، طاقت ختم ہو جائے گی۔ آج دیکھتے ہیں لوگ عبادت کے حوالے سے بھی تکبر میں آ جاتے ہیں، عبادت کرتے ہیں اور دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں، حالانکہ چاہے وہ زیادہ عبادت گزار ہو لیکن وہ اگر نظر نہیں آتا تو اس کو حقیر سمجھیں گے، اس بیچارے کو اپنی حقارت کا نشانہ بنائیں گے اور اپنی عبادت کا تکبر کریں گے۔ یقین جانیے آپ جتنے بھی تقوی میں جتنے بھی آگے چلے گئے ہیں، پرہیزگاری میں جتنا بھی آگے چلے گئے ہیں، بہت زیادہ نیک اعمال کر چکے ہیں، بہت زیادہ عبادت کر چکے ہیں، اگر ایک ذرے کے برابر بھی تکبر آپ میں آ گیا تو وہ سارا کچھ ختم ہو جائے گا۔ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ کبر، جنت میں وہ شخص داخل نہیں ہو سکتا جس کے دل میں ذرے کے برابر بھی تکبر ہو۔ تو تاریخ میں دیکھیے کہ وہ قومیں جنہوں نے تکبر کیا ختم ہو گئیں۔ ایون کہ ابلیس نے تکبر کیا، نافرمانی کی اور کہا آنا، اس میں آ گئی اور اس نے کہا میں سجدہ نہیں کروں گا، میں بہتر ہوں اس سے۔ تو آج دیکھیں شیطان کو کس طرح ہم یاد کرتے ہیں، جب بھی شیطان کا نام آتا ہے تو اس کے ساتھ کیسا برتاؤ ہوتا ہے۔ شیطان کو آج لوگ کیا سمجھتے ہیں، کوئی بھی برا عمل ہوتا ہے تو اسے شیطانی عمل کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ قوم عاد کو دیکھیں، ان میں طاقت تھی، ان کی بڑی بڑی ہائٹ تھی، لمبے لمبے قد تھے ان کے، تو اس کی وجہ سے وہ پہاڑوں کو کھود کر ان میں گھر بناتے تھے۔ اپنی طاقت کا تکبر آ گیا ان پر تو کیا ہوا، تیز آندھی سے، تیز ہوا نے ان کو الٹا کے نیچے مارا زمین پر، اور زمین کے ساتھ ٹکرا کر وہیں ختم ہو گئے۔ تو کہاں گئی ان کی طاقت؟ تو
کسی بھی خوبی کی وجہ سے اگر آپ تکبر کرتے ہیں تو یقین جانیے وہ ختم ہو جائے گا۔ روز محشر کو میدان حشر میں جو لوگ دنیا میں تکبر کرتے ہیں تو میدان حشر میں وہ چونٹیوں کی طرح ہوں گے اور مخلوق ان کے اوپر سے گزرے گی، ان کو اپنے پاؤں سے مسل مسل کر اوپر سے گزرے گی۔ تو یہ ہے تکبر کا انجام۔ تو آپ کسی بھی خوبی کی وجہ سے تکبر کرتے ہیں تو یقین جانیے وہ خوبی تو دنیا میں ہی ختم ہوگی اور آخرت میں یہ حال ہوگا، چونٹوں کی طرح چلیں گے اور لوگ مسل مسل کر اپنے پاؤں سے گزر جائیں گے۔ اتنی مہلک بیماری ہے تکبر، دنیا میں بھی نقصان ہے اور آخرت میں بھی یہ حال ہے۔ تکبر کی جو ہم نے آپ کو ٹائپس بتائی ہیں، دولت کا تکبر ہے، پھر شہرت کا تکبر ہوتا ہے، پھر تعلقات کا تکبر ہوتا ہے، عہدے کا تکبر ہوتا ہے، پھر اس کے علاوہ حسن و جمال کا تکبر ہے، فیملی کا تکبر ہے، عبادت کا تکبر ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور تکبر ہے، اس کا ذکر کرنا بھی یہاں ضروری ہے۔ یہ شوہر حضرات جو ہوتے ہیں یہ اپنے گھر میں بھی ایک تکبر کا ایلیمنٹ رکھتے ہیں، وائف پر پتہ نہیں کس طرح کے خدا بنے ہوتے ہیں، اور اس پہ ہمارا پورا ایک ٹاپک ہے یہ فیملی کے حوالے سے، شوہر اور وائف کے حوالے سے، ہسبینڈ اور وائف کے حوالے سے۔ لیکن یہ ہسبینڈ جو ہیں ان میں بھی یہ ہماری آبزرویشن ہے، اسٹڈی سے سامنے آئی ہے کہ یہ بھی نارملی تکبر کا شکار ہوتے ہیں اپنے وائف کے حوالے سے۔ تو کائنڈلی اس پہ بھی ذرا اس پہ ہماری پوری ویڈیو آئے گی، اس پہ ہم پوری ڈیٹیل میں بتائیں گے، لیکن یہاں بھی یہ ذکر کرنا ضروری تھا کہ تکبر پایا جاتا ہے فیملی میں، شوہر حضرات جو ہیں اس پہ غور کریں۔ اس کے علاوہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ آسمان اور زمین میں اللہ کی بڑائی ہے اور وہ عزیز اور حکیم ہے۔ اللہ تعالیٰ عزیز ہے اور حکیم ہے۔ عزیز اسے کہتے ہیں، عزیز جو اپنی طاقت کی وجہ سے دوسروں پر غالب آ جائے، غالب آ جانے والے کو عزیز کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ عزیز ہے تو حکیم بھی ہے، یعنی اس میں حکمت بھی ہے، دانائی بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے پاس بہت زیادہ طاقت ہے، تو اس طاقت کا استعمال بھی ٹھیک ہو رہا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں لوگوں کو طاقت دی ہے، لیکن کچھ ایسے ہیں کہ ان کے پاس اس طاقت کا استعمال نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہے، ان کے پاس علم نہیں ہے، وہ عقل نہیں ہے کہ دولت کو استعمال کیسے کرنا ہے، وہ تکبر میں آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو بہت سی خوبیاں دی ہیں، لیکن اگر ان کے پاس عقل نہیں ہے تو وہ تکبر میں آ جاتے ہیں۔ تو جب طاقت دی جاتی ہے، دولت دی جاتی ہے، اور پھر حسن دیا جاتا ہے، نسب دیا جاتا ہے، عبادت گزار ہیں آپ، تو وہاں عقل کا استعمال بھی کرنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بہت سے نیک لوگ ہیں کہ ان کے پاس علم بھی ہے، دانائی بھی ہے، دولت بھی ہے، دانائی بھی ہے، طاقت بھی ہے، دانائی بھی ہے۔ وہ کیا ہے دانائی کہ وہ عاجز بن جاتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرتا ہے تو وہ تکبر نہیں کرتے، بلکہ عاجزی میں چلے جاتے ہیں، جھک جاتے ہیں، اپنے آپ کو جھکا دیتے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو اور عطا کرتا ہے، اور اوپر لے کر جاتا ہے، اور ان کا تقویٰ بلند ہوتا ہے۔ تو یہاں جو تکبر کے حوالے سے کچھ کہ یہ تکبر کا پتہ کیسے چلے گا، خود کو کیسے پتہ چلے انسان کو کہ وہ تکبر میں مبتلا ہے، اور یہ تکبر کا اوریجن کیا ہے۔ تکبر یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ جب کسی انسان کی تعریف کی جائے تو اسے وہ اچھی لگتی ہے، وہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، پھر اس کو عادت پڑ جاتی ہے کہ اس کی تعریف کی جائے، اسے خوشامد کی عادت پڑ جاتی ہے، خوشامد کروانے کی عادت پڑ جاتی ہے۔ تو پھر آہستہ آہستہ وہ اس کو اپنا رائٹ سمجھتا ہے، اور پھر وہ ہر وقت یہی ایکسپیکٹ کرتا ہے لوگوں سے کہ وہ اس کو عزت دیں، اس کی بڑائی کریں۔ تو اس میں آہستہ آہستہ اس طرح تکبر آ جاتا ہے۔ کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں کہ اگر آپ ان کی تعریف کرتے ہیں تو ان کی بلڈ کی سرکولیشن فاسٹ ہو جاتی ہے، وہ اندر سے بالکل عاجز ہو جاتے ہیں اور پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ یعنی ان کو اپنی تعریف اچھی نہیں لگتی، وہ پریشان ہو جاتے ہیں، اور وہی عاجز لوگ ہوتے ہیں، اور وہی لوگ ہوتے ہیں جو تکبر سے دور ہوتے ہیں۔ تو آخر میں آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ اگر آپ کو کبھی لگے کہ آپ کی تعریف کی جا رہی ہے،
ایون کہ اگر آپ میں وہ خوبی بھی ہے جس پر آپ کی تعریف کی جا رہی ہے اور آپ کو وہ اچھی لگنا شروع ہو جاتی ہے اور آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ مزید لوگ آپ کی تعریف کریں، تو کائنڈلی اس میں تھوڑا سا کنسیڈر کیجئے گا کہ یہ تکبر کی طرف چیز لے کر جاتی ہے۔ تو جو عاجز لوگ ہیں وہ تو اپنی تعریف پہ بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، تو پھر میری تعریف کیوں؟ تو آخر میں آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے تکبر جیسی مہلک بیماری میں مبتلا نہ کرے، اس کا شکار نہ ہو جاؤں، اس سے دور رہوں۔ اور میں بھی دعا کرتا ہوں کہ ہم سب ایسی بیماری سے دور رہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں عاجزی میں رکھے، کیونکہ عاجزی میں بڑا مزہ ہے۔ عاجزی جو ہے ایک ایسا نشہ ہے کہ اگر وہ آپ کو ٹھیک سے لگ گیا تو پھر آپ کو دنیا کی کسی چیز میں مزہ نہیں آئے گا۔ آپ عاجز سے عاجز ہوتے جائیں گے اور آپ تلاش کریں گے ایسے مواقع کہ آپ کی عاجزی میں اور بہتری آئے۔ یہ ایسا نشہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔